بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی نیک دل اور ہمدرد انسان تھا۔ کئی سالوں کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش تھے۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نام شاہمیر رکھا۔ شہزادہ شاہمیر بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے اکلوتے بیٹے پر جان چھڑکتے تھے۔ شاہمیر کی عمر 6 سال کی ہو گئی۔ شہزادہ شاہمیر بھی اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر دوسرے بچوں کی طرح اس کی بھی باپ سے محبت صرف دن دن کی ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں ملکہ حسن بانو کے پیچھے لگ جاتا اور وہ اسے کھانا کھلاتی، لباس پہناتی اور اپنے پاس لٹا کر اچھی اچھی شہزادے شہزادیوں کی کہانی سنایا کرتی۔ شاہمیر بھی کہانی سنتے سنتے سو جایا کرتا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی دوسرے ملک کام سے جانا پڑ گیا۔ جب بادشاہ سفر پر روانہ ہونے لگا، شہزادہ شاہمیر بھی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی۔ بادشاہ شاہمیر کی ضد دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اپنے بیٹے شہزادے کی ضد دیکھ کر ملکہ نے بادشاہ سلامت سے کہا، آپ پریشان نہ ہو بادشاہ سلامت، میں شاہمیر کو بہلا لوں گی، آپ سفر پر روانہ ہو جائیے۔ ملکہ نے شہزادے کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں، ہمارا شہزادہ ضدی تھوڑی ہے۔ شہزادے نے کہا، نہیں اماں حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں۔ شہزادہ شاہمیر نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن شہزادے اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کی پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا؟ آپ کے استاد صاحب پوچھیں گے کہ شہزادے شاہمیر کہاں گئے تو ہم کیا کہیں گے؟ ملکہ نے کہا، تو آپ پھر ایسا کریں کہ ہمارے استاد صاحب کو بھی ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں، ہم وہیں جا کر پڑھ لکھ بھی لیا کریں گے، اس طرح ہماری تعلیم کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ شہزادے شاہمیر نے خوش ہو کر اپنی تجویز پیش کی۔ ملکہ نے کہا، لیکن شہزادے یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کے ابا حضور بھی چلے جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ چلے جانا چاہتے ہیں، تو میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ اور پھر اب تو یہاں ایک بہت بڑا جشن بہارا کا میلہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل و کرم سے فصلیں بھی بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اسی خوشی میں پورے ملک کے کسان اس میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ طرح طرح کے کھیل تماشے بھی ہوں گے، جانوروں کی نمائش بھی ہوگی، بڑے بڑے جھولے بھی لگیں گے، مزے مزے کے کرتب بھی دکھائے جائیں گے، اور سرکس بھی لگے گا، گھوڑوں اور اونٹوں کا ناچ بھی ہوگا، جو ڈھول تاشوں کی آواز پر رقص کریں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادے شاہمیر کی آنکھوں میں بھی دلچسپی نمایاں ہونے لگی اور اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ شہزادے شاہمیر نے پہلی مرتبہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ رقص بھی کرتے ہیں۔ اور پھر شاہمیر نے بادشاہ سلامت سے کہا، ابا حضور، آپ سفر پر روانہ ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ اب ہم ان کے پاس ہی رہیں گے۔ شہزادے شاہمیر کا یہ معصوم سا بہانہ سن کر بادشاہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر شاہمیر نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے اپنے بیٹی سے کہا، جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنی امی حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، کیونکہ وہاں میلے میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، کہیں گم مت ہو جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے گئی۔ یہ میلہ مسلسل 1 ماہ سے لگ رہا تھا۔ ملکہ اور شہزادہ شاہمیر ایک بگھی میں سوار تھے اور بہت سے سپاہی ان کے آگے پیچھے تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا تھا، طرح طرح کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میلے میں جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے ٹھیلے لگائے گئے تھے۔ رنگ برنگے گھاگھرے پہنی عورتیں
لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھی۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادہ شامیر کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ شہزادہ شامیر نے چپکے سے ملکہ کے کان میں کہا، اچھا ہوا اما حضور ہم ابا حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کی بات سن کر تو ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ ایک جگہ شہزادے نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈھول بجاتے دیکھا۔ یہ منظر شامیر کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر بگی والے سے کہا کہ وہ بگی روک دے۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈھول بجانے والوں کو دیکھنے لگا۔ ان ڈھولوں کو انہوں نے گلے میں لٹکا رکھا تھا اور لکڑی کی موٹی موٹی چھڑیوں سے زور زور سے بجا رہے تھے۔ ڈھول بجانے والوں نے زرد رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور سر پر سرخ رنگ کے صافے باندھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں ڈھول پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بگی چلانے والے سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے اور اس میں سے اتنی تیز آواز کیوں آ رہی ہے؟ شہزادے کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، شہزادے صاحب اس کا نام ڈھول ہے اور لوگ اسے خوشیوں کے موقع پر بجاتے ہیں۔ اسے شیشم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ ساری معلومات شہزادہ شامیر کے لیے بالکل نئی تھی۔ شہزادہ شامیر نے بڑی حیرت اور دلچسپی سے بات سنی۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد یہ لوگ محل لوٹ آئے۔ محل لوٹنے کے بعد بھی شہزادہ شامیر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملکہ نے کافی دیر محسوس تو کیا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ جب رات ہو گئی، رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور ہمیں ایک بڑا سا ڈھول چاہیے، ہم اسے بجائیں گے ویسے ہی جیسے وہ لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے بڑے پیار سے کہا، نہیں میری جان، ہم آپ کو ڈھول نہیں دلائیں گے، آپ ایک شہزادے ہیں، شہزادے ڈھول تھوڑی بجاتے ہیں۔ یہ بھی تو سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو منع کر دیں گے کہ وہ ایسا نہ سوچیں۔ شامیر نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، بس آپ صبح ہمیں ایک ڈھول منگوا کر دے دیجئے۔ شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تھوڑی دیر کے بعد سو گیا۔ ملکہ تو رات والی بات شہزادے کی بالکل ہی بھول چکی تھی، لیکن شہزادے نے اٹھتے ساتھ ہی ڈھول کے بارے میں دریافت کیا۔ ملکہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن شہزادہ ضد میں آ گیا کہ اسے ڈھول ہی چاہیے۔ ملکہ بھی شہزادے کی ضد سے تنگ آ گئی اور غصے میں شہزادے کو ڈانٹ دیا۔ ملکہ کی ڈانٹ سن کر شہزادہ زور زور سے رونے لگا۔ ملکہ نے کہا، کل آپ کے ابا حضور تشریف لے آئیں گے، ہم ان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ اب کیسے بچے ہیں کہ اپنے شوق کی خاطر ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کر رہے۔ ملکہ کے سخت جملے سن کر شہزادہ خاموش تو ہو گیا، مگر دوپہر تک شہزادہ شامیر کو تیز بخار ہو گیا۔ اس پر نیم بیہوشی طاری ہو گئی تھی اور وہ غنودگی میں بھی بڑبڑا رہا تھا کہ مجھے ڈھول چاہیے، میں ڈھول بجاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملکہ تو بہت گھبرا گئی اور محل کے طبیبوں کو طلب کر لیا گیا۔ انہوں نے شہزادے کا معائنہ کیا اور اس کو دوائیں دیں۔ ان میں سے ایک طبیب نے ملکہ سے کہا، شہزادے صاحب ضد میں آئے ہوئے ہیں اور کسی بات کو انہوں نے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ ایسے حالات میں دوائیں اثر نہیں کرتی۔ شہزادے کا بخار اسی وقت اترے گا جب ان کی ضد پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر طبیب تو چلے گئے مگر ملکہ بہت پریشان ہو گئی۔ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ شہزادے کا بخار تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ واہی صبح کنیزوں اور غلاموں کا شور و غل مچا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے ہیں، مبارک ہو، سلامت ہو۔ ملکہ دوڑ کر کھڑکی کے نزدیک گئی۔ بادشاہ محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس آئے۔ بادشاہ سلامت نے جب ملکہ کا پریشان چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئے۔ ملکہ عالیہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ملکہ نے جلدی جلدی بادشاہ سلامت کو شہزادے شامیر کی ضد کے بارے میں بتایا اور بولی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ شہزادے شامیر نے تو عجیب ضد لگا لی ہے۔ بادشاہ ملکہ کی بات سن کر مسکرانے لگے
اور شہزادے کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، ہم آ گئے ہیں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ملکہ عالیہ، تعجب ہے، اب اتنی سی بات پہ پریشان ہو گئی؟ یہ تو بچے ہیں، اور بچے تو اکثر ضد کرتے ہیں، ان کی بات سے پریشان تھوڑی ہوا جاتا ہے۔ شہزادہ شامر تو بچہ ہے، بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، آپ نے کبھی ہمیں ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم بھی بچپن میں بہت ضدی تھے، مگر بڑے ہو کر ٹھیک ہو گئے ہیں، بڑے ہو کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہزادی کو تیز بخار تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ بادشاہ نے شامیر کو گود میں اٹھایا اور آواز دی۔ بادشاہ کی آواز سن کر شہزادی شامیر نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہزادی نے بادشاہ کی گلے میں باہیں ڈال دی۔ بادشاہ نے شامیر کو بستر پر بٹھایا اور پھر تالی بجائی۔ کمرے کے دروازے پر موجود دربان اندر آیا۔ ہمارے سامان میں ایک خوبصورت کمرے کا صندوق ہے، اسے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے دربان سے کہا۔ دربان نے جھک کر کہا، ابھی حاضر کیا جاتا ہے حضور۔ بادشاہ سلامت، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں غلام وہی صندوق لے کر حاضر ہو گیا اور دیوار کے ساتھ رکھی کھڑکی کی میز پر رکھ کر رخصت ہو گیا۔ شہزادے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے جو چیزیں لے کر آئے ہیں انہیں دیکھ کر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ ملکہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھیے شہزادے، آپ کے ابا حضور آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائے ہیں۔ چلیے اب آپ ہم سے وعدہ کریں کہ اس کے بعد ڈھول کی ضد نہیں کریں گے۔ ڈھول کا نام سن کر شہزادے کو پھر سب کچھ یاد آ گیا۔ وعدہ تو وہ کیا کرتا، اس نے پٹی والی انگلی ملکہ کو دکھائی اور دوسری طرف گھوم کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ عالیہ تو چڑ گئیں، جل کر بولی، ٹھیک ہے، آپ کے ابا حضور تشریف لے آئے ہیں، خود ہی نمٹ لیں گے۔ بادشاہ سلامت مسکراتے ہوئے اٹھے۔ شہزادے کو احساس ہو گیا، شہزادے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ بادشاہ سلامت بستر سے اٹھ چکے ہیں۔ اب شہزادے نے تھوڑا سا گھٹنوں سے سر اوپر اٹھا کر بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا کہ آخر وہ اس کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ سلامت صندوق کی طرف بڑھنے لگے۔ شہزادہ شامر بھی چپکے چپکے دیکھنے لگا کہ آخر ابا جان اس کے لیے کیا لائے ہیں۔ شامر نے چونک کر پیچھے گھوم کر دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ڈھول ہے اور اس میں ایک پٹی بھی موجود ہے تاکہ اسے گلے میں لٹکایا جائے۔ شہزادہ جلدی سے بستر سے چھلانگ مار کر نیچے اترا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ماری خوشی کے شامر کا بہت برا حال تھا۔ ملکہ حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اور بادشاہ اس کی حیرانگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پیاری ملکہ، ابھی تو آپ مزید حیران ہوں گی، اس صندوق میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ شہزادے نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ابا حضور آپ کتنے اچھے ہیں۔ شہزادی کو جتنی جلدی بخار چڑھا تھا، ڈھول دیکھ کر اتنی ہی جلدی اتر بھی گیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ہم جب اپنے دوست کے ملک میں پہنچے تو وہاں بھی جشن بہارا منایا جا رہا تھا۔ ان کا بھی بیٹا ہمارے شہزادے جتنا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک کسان کا لباس پہنایا، کیونکہ جب کسان کی فصل اچھی ہوتی ہے تو وہ ڈھول بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے جب ہی سوچ لیا تھا کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو کسان کا روپ دھار کر میلے میں شرکت کریں گے۔ یہ تماشا ہم نے اپنے دوست بادشاہ اور ان کی ملکہ کے ساتھ دیکھا تھا اور ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اپنے شہزادے کو کسان بنا کر اس میلے میں خود بھی شرکت کریں گے۔ ہمارے اس فیصلے سے ہمارے دوست بادشاہ بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے یہ ڈھول اور شہزادے کے رنگ برنگے کپڑے ہمیں تحفے میں دیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک بڑے کام کی بات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال جشن بہارا کے موقع پر اپنی رعایا میں انہی کی طرح کا کوئی بھیس بدل کر ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کبھی مزدور بن گئے، کبھی تاجر، کبھی پھل بیچنے والا، کبھی دھوبی، کبھی حجام اور کبھی گلی محلوں میں جھاڑو لگانے والا خاکروب۔ ہماری ان باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا بادشاہ ان کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتا ہے۔ کوئی سا بھی روپ دھار کر اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔
ملکہ حیرانی سے بادشاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ بادشاہ خاموش ہوا تو وہ بولی، ہم تو ناحق شہزادی کی فرمائش سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ جب وہ ڈھول بجائے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا شہزادہ بیمار پڑ گیا۔ واقعی اپنی رعایا کے ساتھ گھل مل جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے کو وہ کپڑے دکھائے جو ان کے دوست بادشاہ نے شہزادی کے لیے دیے تھے۔ ان کپڑوں میں سفید پاجامہ، پیلے رنگ کا کرتا، گلابی رنگ کی واسکٹ اور ہلکے نیلے رنگ کا صافہ تھا۔ پاؤں میں پہننے کے لیے سنہری کامداری کوسے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر شہزادہ تو بہت ہی خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے وزیر کو بلا کر اسے ہدایت کی یہ وہ کل میلے میں ایک پنڈال کا انتظام کروا دے، کیونکہ وہ ملکہ اور شہزادے کے ساتھ میلے میں شرکت کریں گے۔ اگلے روز سب میلے میں پہنچے۔ شہزادہ شامیر بھی کسان کے روپ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے بگی کے اندر ہی چھپایا ہوا تھا۔ میلے میں پہنچ کر جب سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ اب ان کے سامنے ایک ایسے کسان کو پیش کیا جائے گا جس کی فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں اور وہ خوشی سے نہال ہے۔ اس اعلان کے بعد شہزادہ شامیر بگی میں سے نکلا۔ لوگوں نے جب اپنے شہزادے کو کسان کے روپ میں دیکھا تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئے۔ لوگوں نے شہزادے کو خوش آمدید کہنے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ جن کو سیٹیاں بجانی آتی تھی انہوں نے سیٹیاں بجائیں اور باقی لوگ بھی نعرے لگانے لگے۔ اسی دوران وہاں سے کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہوں نے جب شہزادے کو کسان بنا دیکھا تو وہیں رک گئے اور زور زور سے ڈھول بجانے لگے۔ شہزادہ بھی ان کے پاس پہنچ گیا اور خود بھی ڈھول بجانے لگا۔ یہ تماشا کافی دیر تک چلتا رہا۔ شہزادے کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی بہت خوش تھے۔ میلے میں شرکت کرنے والوں کی بھی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ دوپہر ہوئی تو بادشاہ نے واپسی کی ٹھانی۔ بھی وہ لوگ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ شہزادے نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پاس گھوڑے کا ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ شہزادہ اس گھوڑے کے بچے کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ وہ نوجوان شہزادے کے پاس آیا اور بولا، شہزادے صاحب، میرے پاس اتنا خوبصورت گھوڑے کا بچہ ہے، اگر آپ اپنا ڈھول مجھے دے دیں تو میں اس کے بدلے میں یہ گھوڑے کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ شہزادہ ڈھول بجا بجا کر تھک گیا تھا۔ اس کو گلے میں لٹکائے لٹکائے اس کی گردن میں بھی درد ہونے لگا تھا اور اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے اب ڈھول میں یکدم ہی برائیاں نظر آنے لگی اور چمکدار آنکھوں والا گھوڑے کا بچہ اچھا لگنے لگا۔ اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، اگر اجازت ہو تو میں اپنا ڈھول دے کر گھوڑے کا یہ پیارا سا بچہ لے لوں۔ ملکہ عالیہ نے تو فوراً اجازت دے دی۔ شہزادے نے ڈھول دے کر گھوڑے کا بچہ لیا اور خوشی خوشی محل آ گیا۔ محل پہنچ کر وہ اس کو لے کر ایک باغ میں پہنچا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ گھوڑے کا بچہ بھی اتنی سی دیر میں شہزادے شامیر سے مانوس ہو گیا تھا۔ شہزادہ شامیر دوڑ کر سے دور جاتا اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلاتا تو وہ بھاگ کر شامیر کے پاس پہنچ جاتا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، دیکھا ملکہ عالیہ، ہم نے تھوڑی سمجھداری سے کام لیا اور شہزادی کی توجہ اس ڈھول کی طرف سے ہٹا دی۔ اس نوجوان کو ہم نے ہی گھوڑے کا بچہ لے کر ملکہ عالیہ مسکراتے ہوئے بولی، شہزادے کے اس شوق سے تو میں پریشان ہو گئی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عقل مندی کام آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، اتنی عمر کے بچے عجیب عجیب کی ضدیں کرتے ہی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں صبر و تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ ایسے معاملات میں غصہ کرنا اور بچوں پر سختی کرنا مناسب نہیں۔ دیکھا، ذرا سی بات کی وجہ سے شہزادے نے اپنے ذہن پر کتنا اثر لے لیا تھا اور بیمار پڑ گیا تھا، حالانکہ بات تو معمولی سی تھی۔ ملکہ شرمساری سے بولی، غلطی میری ہی تھی، اگر میں نرمی سے کام لیتی تو شہزادہ ضد میں آ کر بیمار نہیں ہوتا۔ بچوں کی ضدیں اگر بے ضرر ہوں تو انہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی وقت ان کے کانوں میں شہزادے شامیر کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ دونوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، شہزادہ اس کونے سے اس کونے تک گھوڑے کے بچے سے دوڑ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ گھوڑے کا بچہ حالانکہ تیز بھاگ رہا تھا
مگر شہزادہ شامیر کے بھاگنے کی رفتار زیادہ تیز تھی اور وہ جیت گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی مسکرانے لگے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی بے حد خوبصورت سی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔